رتو ڈیرو کے رہائشی ریاض حسین سیلرو کے خاندان کے 2 بچے 3 سالہ فراز اور 2 سالہ ارشاد کئی دنوں سے بخار میں مبتلا تھے۔ جب ڈاکٹر نے بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ دونوں کے خون میں HIV وائرس موجود ہے۔ سب سے میجر ایشو یہ تھا کہ ہمارے پاس افورڈنگ نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا کہ کس طرح جا کے بچوں کا علاج کرائیں۔ پھر ہم نے یہاں گاؤں میں ڈونیشن کی، لوگوں نے فنڈنگ کی، اس کے تھرو ہم ہاسپٹل تک گئے، پھر کراچی تک بھی ہم گئے۔ رتو ڈیرو میں ریاض حسین سیلرو جیسے کئی اور خاندان اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ ڈاکٹر ڈیویا آئے ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ٹیسٹ کروائے ہیں، اس نے کہا ہے کہ دوا کھاتے رہو۔ تعلیم یافتہ نہیں ہے، گاؤں کی عورتیں ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ جب ڈاکٹروں کی ٹیم آئے گی تو ہمیں سمجھائے گی۔ ہم بڑوں کو تو بیماری لگ گئی ہے، چھوٹے بچوں کو کیسے بچایا جائے؟ بارن کے کیے بچائیں۔ لڑکانہ کے گرد و نواح میں HIV وائرس کے کئی 100 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کے لیے اس مرض کے پھیلاؤ کو روکنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ جو آؤٹ بریک رتو ڈیرو میں آئی ہے، وہاں سے جو ریزنز ملے ہیں ہمیں، اس نے اس کو اسٹگما کو تھوڑا بہت کم کیا ہے خود سے۔ مثال کے طور پہ ایک ریزن سامنے آیا ہے کہ سرنج کو بار بار استعمال کرنے سے یہ بیماری پھیلی ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ خون میں HIV کی تصدیق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایڈز کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاقے میں خوف کا سما ہے۔ احتیاط کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ، ان کے ساتھ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ان چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں۔ ہم نے بار بار لوگوں کو، میڈیا کے دوستوں کو، تمام عام آدمیوں کو، عام ڈاکٹروں کو کہ بھئی اس کو ایڈز نہ کہیں، یہ ایڈز کا وائرس ہے۔ یہ وائرس جب بدن میں آتا ہے تو اس کو بھی سال لگتے ہیں، ایسے نہیں کہ 1-2 سال، 8 سال کے بعد، 9 سال، 10 سال کے بعد ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو امیونٹی کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر وائرس ہے تو ڈیفینیٹلی وہ قابل علاج ہے۔ ادویات کی مدد سے HIV کو ایڈز میں بدلنے سے روکا جا سکتا ہے، مگر یہ ادویات عمر بھر کھانی ہوتی ہیں اور رتو ڈیرو میں HIV سے متاثرہ بیشتر افراد انہیں خریدنے کی مالی سکت نہیں رکھتے۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کی ٹیمز فی الحال تو دوائیں مفت فراہم کر رہی ہیں، مگر سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کب تک جاری رہ سکے گا؟ کرن مرزا، وائس آف امریکہ، رتو ڈیرو، صوبہ سندھ۔